پاپ کارن ٹائم کی جانب سے دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے پیارے پاکستان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اپنے ملک کے بارے میں سوچیں تو دہشت گردی، انتہا پسندی، فرقہ واریت، کرپشن، لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی جیسے برے حوالے ذہن میں آتے ہیں، مگر ان سب کے باوجود ہم پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ سوچیں اگر آپ کے سامنے کچھ ایسے حوالے پیش کیے جائیں تو آپ کی وطن عزیز سے محبت کا پیمانہ کہاں پہنچ جائے گا۔ اگر آپ سیاح ہیں یا گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں تو یقیناً اگلے سال بھی آپ کے شیڈول میں کوئی نہ کوئی مقام ہوگا جہاں آپ جانا چاہیں گے۔ ہمارے چینل پر تواتر سے پاکستان اور دوسرے مقامات کے حوالے سے مختلف ویڈیو بناتے رہتے ہیں، جس کا مقصد وطن عزیز سے مثبت پہلو کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ سیاحوں کو آگہی بھی فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہاں انہی فیچرز میں سے کچھ ایسے مقامات کا انتخاب کیا ہے جو آپ کو ضرور دیکھنے چاہیے۔ یہ تجربہ آپ کے لیے یقیناً ناقابل فراموش ہوگا۔ سب سے پہلے وادی نلتر گلگت بلتستان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ گلگت سے 2.5 گھنٹے کے فاصلے پر واقع وادی نلتر اپنی رنگین جھیلوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں دنیا کا بہترین آلو بھی کاشت ہوتا ہے۔ چیڑ کے جنگلات سے گھری یہ وادی دنیا سے الگ تھلگ اور پرسکون جگہ معلوم ہوتی ہے۔ ٹیلی پیتھی کرتی جھیلیں ایک سحر کی داستان، ایک مصور کا شاہکار ہیں، جس کے زیر اثر کوئی بھی انسان خود سے بولنے لگے، سب کچھ اگلنے لگے، انسان کو بلڈ پریشر کے مریض کی طرح ایک جگہ ساکت ٹکٹکی باندھے بیٹھا رہ جاتا ہے، اور سننے والا بھی دل پر یوں دست تسلی رکھتا ہے کہ روح تک مسیحائی کی تاثیر اترتی محسوس ہوتی ہے۔ وادی نیلم، آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے شمال کی جانب چہلا بانڈی پل سے شروع ہو کر ٹاؤٹ تک یہ 240 کلومیٹر کی مسافت پر پھیلی ہوئی حسین و جمیل وادی کا نام ہے۔ یہ وادی اپنے نام کی طرح خوبصورت ہے۔ وادی نیلم کا شمار پاکستانی کشمیر کی خوبصورت ترین وادیوں میں ہوتا ہے، جہاں دریا، صاف اور ٹھنڈے پانی کے بڑے بڑے نالے، چشمے، جنگلات، سرسبز پہاڑ ہیں۔ جا بجا بہتے پانی اور بلند پہاڑوں سے گزرتی آبشاریں ہیں، جن کی تیز دھار دودھیا پانی سڑک کے اوپر سے بہے چلے جاتے ہیں اور بڑے بڑے پتھروں سے سر پٹکتے آخر دریائے نیلم کے مٹیالے پانیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بتاتے ہیں شنگریلا ریزورٹس۔ کراکرم ہائی وے کو جگلوٹ کے مقام سے تھوڑا آگے چھوڑتی ہوئی ایک تنگ، بھربھری اور خشک پہاڑوں کے درمیان بل کھاتی سڑک سکردو کی طرف مڑ جاتی ہے۔ 7 گھنٹے کی اس مسافت میں کئی بستیاں، پہاڑی نالے اور خوش اخلاق لوگ مسافروں کا استقبال کرتے ہیں۔ دریائے سندھ پر بنا لکڑی کا قدیم پل عبور کرتے ہیں۔ ایک سڑک سیاحوں کی جنت شنگریلا کی راہ لیتی ہے۔ یہ سیاحوں کے لیے ایک مشہور تفریح گاہ ہے جو کہ سکردو شہر سے بذریعہ گاڑی تقریباً 25 منٹ کی دوری پر ہے۔ شنگریلا ریسٹ ہاؤس کی خاص بات اس میں موجود ریسٹورنٹ ہے جو کہ ایک ایئر کرافٹ کے ڈھانچے میں بنایا گیا ہے۔ وادی گوجال۔ وادی گوجال چین اور افغانستان کے ساتھ واقع پاکستان کا سرحدی علاقہ ہے۔ چین کے ساتھ گوجال کی سرحد خنجراب کے مقام پر ملتی ہے، جو سطح سمندر سے تقریباً 15,397 فٹ بلندی پر ہونے کی وجہ سے سال ہر سال برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ شمال مغرب میں گوجال کا علاقہ چیورسن واقع ہے، جس کی سرحدیں براہ راست افغانستان کے علاقے واخان سے ملتی ہیں۔ واخان کا علاقہ تقریباً 6 میل چوڑا ہے، جس کے بعد تاجکستان کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان کو چین سے ملانے والی شاہراہ کراکرم بھی وادی گوجال سے گزرتے ہوئے خنجراب کے مقام پر چین میں داخل ہوتی ہے۔ اس کی خوبصورتی کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ تصاویر ہی سب کچھ بتانے کے لیے کافی ہیں۔ دیوسائی۔ ہمالیہ کے دامن میں واقع دیوسائی دنیا کا سب سے بلند اور اپنی نوعیت کا واحد پہاڑی میدان ہے، جو کہ اپنے کسی بھی مقام پر 4000 میٹر سے کم بلند نہیں۔ سال کے 8 ماہ یہ مقام برف سے ڈھکا رہتا ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ گرمیوں کے 4 مہینوں میں پہاڑی ڈھلوانوں اور گھاٹیوں پر مشتمل 3000 مربع کلومیٹر کے اس قدر ہموار میدانوں کی زمین پر ہزارہ رنگ کے شوخ جنگلی پھول تو بجا بجا کھلتے ہیں، مگر کہیں ایک بھی درخت نہیں ملتا۔ شیوسر جھیل بھی اس کا حصہ ہے۔
یہ جھیل دنیا کی بلند ترین جھیلوں میں سے ایک ہے۔ گہرے نیلے پانی، برف پوش پہاڑیوں، سرسبز گھاس اور رنگ برنگے پھولوں کے ساتھ یہ منفرد جھیل خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آب ہے۔ راما میڈو استور سے 11 کلومیٹر دور راما گاؤں واقع ہے، جسے شمال کے خوبصورت ترین دیہات میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ گاؤں کے بعد راما کا حسین میدان ہے جسے راما میڈو پکارا جاتا ہے۔ کھیتوں میں کام کرتی محنت کش عورتیں اور ان کی ہوا میں لہراتے رنگین آنچل، مہکتی فضا، خوشباش چہرے، کھلکھلاتے بچے، جھومتے درخت، مڑتی راہیں، بہتے پانی راما گاؤں کی پہچان ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے سامنے ایک کھلا سرسبز میدان ہو، میدان میں نالیوں کی صورت میں بہتا ٹھنڈا برف دودھیا پانی ہو، پانی کے کناروں پر میدان میں جا بجا بھیڑیں گائیں چر رہی ہوں، ارد گرد چیڑ کے لمبے لمبے سرسبز درخت ہوں، میدان کے عقب میں پہاڑی ڈھلوانوں پر ٹکا چیڑ کا جنگل ہو اور اوپر چونگڑا کی برف پوش چوٹی کے ساتھ نانگا پربت کی جنوبی دیوار ہو، نیلے آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے پہاڑ کی چوٹیوں پر چھوتے گزر رہے ہو، دھوپ ایسے کھلتی ہو جیسے بڑا سا آئینہ منعکس ہو کر ہر جگہ اجال دے، تو یقینی طور پر آپ راما میڈو میں ہیں۔ پائے وادی شوگران سے اوپر جائیں تو ہندو کش کے پہاڑوں پر سرسبز پائے کا وسیع میدان اپنے اندر سیاحوں کو کھینچنے کی زبردست کشش رکھتا ہے۔ اکثر اوقات دھند اور بادلوں میں گھرے اس مقام کو جگہ جگہ بنے پانی بھرے چھوٹے گڑھے، گھڑ سوار، جنگلی پھول اور مکڑا پیک کی سرسبز چوٹی مل کر جادو اثر بنا دیتے ہیں۔ مکڑا چوٹی اور ملکہ پربت سے گھری ہوئی پائے جھیل کا نظارہ بھی یہاں کا یادگار تجربہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایون اور وادی بمبوریت ایون ضلع چترال کا ایک گاؤں ہے جو چترال شہر کے جنوب میں 12 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے بمبوریت کے سنگم پر واقع ہے۔ پہاڑوں میں گھرے اس گاؤں کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ موجود نہیں۔ اس طرح وادی بمبوریت سے جو ایون سے آگے ہے، یہ کالاش کی 3 وادیوں میں سے ایک ہے۔ چترال سے لگ بھگ 2 گھنٹے کا سفر کر کے بمبوریت پہنچا جا سکتا ہے۔ کالاش مقامی باشندے خود کو سکندر اعظم کی اولاد مانتے ہیں اور اپنا تعلق یونان سے جوڑتے ہیں۔ وادی بمبوریت انتہائی سرسبز اور بارونق جگہ ہے، مگر پھر بھی یہاں سکوت اور سکون محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سفید محل سوات مرغزار ضلع سوات کا واحد پرفضا مقام ہے جو مرکزی شہر مینگورا سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سیاح صرف قدرتی حسن اور معتدل موسم کی وجہ سے مرغزار کا رخ نہیں کرتے، بلکہ وہاں پر قائم ریاست سوات دور کی ایک تاریخی عمارت سفید محل 1941 کی سیر کرنے بھی جاتے ہیں۔ جدید ریاست سوات کے بانی میاں گل عبد الودود المعروف بادشاہ صاحب جب 1941 کو سفید محل کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس محل کی بدولت مرغزار کے علاقہ ایک طرح سے ریاست سوات کے موسم گرما کا دارالحکومت ٹھہرا۔ آج بھی 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود سفید محل مرجع خلائق ہے۔ گرمیوں کے ساتھ ساتھ موسم سرما میں برف باری کے بعد بھی اس محل کی خوبصورتی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ کیرتھر کا اس خطے کی تاریخ اتنی بھرپور ہے کہ ہر ایک وقت کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ یہاں متعدد چوٹیوں پر مشتمل پہاڑی سلسلہ بلوچستان اور سندھ کے درمیان ایک قدرتی سرحد بناتا ہے جن میں گورکھ پل نمایاں ہے۔ 150 میل تک پھیلا علاقہ ندیوں، چشموں اور تاریخی مقامات کی بدولت ایک مثالی تفریح گاہ کی حیثیت رکھتا ہے، مگر افسوس کا امر یہ ہے کہ یہاں آنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں کے مقامی رہائشی سیاحوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے بہت زیادہ بےتاب ہیں اور اپنے علاقے کا چہرہ بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ مبارک ولیج کراچی کا دوسرا بڑا ماہی گیر گاؤں ہے جس کی سرحدیں گڈانی بلوچستان سے لگتی ہیں۔ یہاں کے نظارے سنہری چٹانوں اور نیلگوں شفاف پانی کے انوکھے امتزاج کے گھیرے میں لپٹے نظر آتے ہیں۔ شہر کے شور و غل سے دور یہ مقام آپ کا بے پناہ محبت کے ساتھ استقبال کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ ساحل کے قریب پہنچتے ہیں، وہاں شیشے کی طرح شفاف پانی میں ڈولتی لنگر انداز کشتیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ دریائے چناب کے کنارے پنجاب کا دیہی چہرہ۔ صبح پنجاب کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ سونا اگلتی زمینیں، لہلہاتے کھیت و رنگا رنگ موسم قدرت کا عطیہ ہیں۔ موسم سرما رخصت ہوتا ہے تو موسم بہار کی رونقیں ہر سو پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جاڑے کے اختتام پر پیڑ پودے پھر سے سبزے کی چادر اوڑھتے ہیں اور ہر سو سرسوں کے لہلہاتے کھیت نئی زندگی کی آمد کا پتہ دیتے ہیں۔ دریائے چناب کے کنارے آباد سیالکوٹ ہنرمندوں کے شہر کا نام سے جانا جاتا ہے۔
है। ये शायद चनाब का ही असर है कि जिसके पानियों में ऐसा अमृत घुला है कि इसके किनारे बसने वाले शहर, बस्तियां, गांव जमीन के साथ जहन से भी सदाबहार जरखेज हैं। इकबाल, फैज अहमद फैज, शिव कुमार बटालवी समेत कई ज़हीन लोगों ने यहाँ से जन्म लिया। दरियाए चनाब शहर से 20 किलोमीटर दूर मराला के मकाम पर पुरसुकून बहता है। गांचे, संगलाख नोकीले पहाड़ों, बहते नीलगों पानी, बुलंदी से गिरती आबशारों की ये सरजमीन कुदरती व इंसानी हुस्न से माला माल है। गांचे का सदर मकाम खपलू अपने नाम की तरह खूबसूरत है। दरियाए शरयू के किनारे बसती ये आबादी आज भी इतनी ही सादा और खालिस है जितनी सदियों पहले थी। खपलू को छोड़कर आगे बढ़ें तो इसी बल खाती सड़क पर दरियाए शरयू का खुला मैदान आता है, जहाँ ये दरिया फैल कर नालियों की सूरत में अपने वसी कंकर भरे मैदानों में मिलता है। यहीं से इसके अकब में मशा बरूम पीक की चोटी का नजारा किया जाता है। रनी कोट 26 किलोमीटर रकबर पर फैला हुआ ये दुनिया का सबसे बड़ा किला है, मगर इसके बावजूद हुकाम यहाँ सियाहत को फरोग देने में नाकाम रहे। कराची से इस किले तक रसाई निहायत आसान है। कौमी शाहराह के जरिए यहाँ पहुँचा जा सकता है। कराची से निकलने के बाद दादू की जानिब इंडस हाईवे पर सफर करें। इस सड़क की हालत बेहतरीन है और सिंधी कौम परस्त GM सैयद के आबाई कस्बे सुन तक 1 घंटे का सफर है। इस कस्बे से आगे एक दोराहा आता है। एक जंग आलूद बोर्ड पर ऐलान किया गया है कि रनी कोट यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर वाक़े है। अगरचे सड़क काफी खराब है, मगर फिर भी ये फासला 30 से 40 मिनट में तय हो जाता है। बहावलपुर, पंजाब की साबका रियासत बहावलपुर तारीखी इमारत, यादगारों और बागात के खजाने की मालिक है, जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। ये शहर दरियाए सतलुज के बाएं किनारे पर पेशावर कराची की रेलवे लाइन पर वाक़ है। सहराई इलाके के साथ यहाँ सरसब्ज बागात भी हैं जो आपकी नज़रों को तस्कीन पहुँचाते हैं, जबकि महलात की शान व शौकत मरऊब कर देती है। गोरख हिल, बर्फबारी और सिंध में सुनने में तो ये काफ़ी अफसानवी सा लगता है, मगर ये सूबा सिंध में एक मकाम ऐसा है जहां मौसम सरमा में हकीकत में बर्फबारी होती है। 2008 में तो यहाँ की तमाम पहाड़ियां ही बर्फ की तह से ढक गई थी। गोरख हिल सतह समंदर से 5000 फुट बुलंद एक दिलकश मकाम है। ये केरत पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है जिसने मगरिब से सिंध की सरहद को बलूचिस्तान से मिला रखा है। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट्स करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।